اور یہ اب دکھا رہے ہیں یہاں سے لے کر قم تک اس کا جواب دیں. کیوں توہین رسالت کی؟ کیوں سرکار میں ایک کمی ثابت کرنے کی کوشش کی؟ مولا علی جو ان کی لطر پریڈ کروائیں گے قیامت کے دن، وہ تو بات کی ہے کہ ان کے آقا کے بارے میں ایسی چیزیں منسوب کر رہے ہیں، ان میں کثرت اور ادھر قلت ثابت کر رہے ہیں، اور ادھر ہے ہی نہیں، اس طرح کی چیزیں ثابت کر رہے ہیں. یعنی اس لیے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رفض کا مسئلہ اصل یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اصل یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. شان صحابہ والا بعد میں ہے، یہ خلافت والا مسئلہ بعد میں ہے. اصل تو یہ جو وہ کہہ چکے کہ فرشتے سے بھول ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ صورتحال. اور ان لوگوں کا ظلم دیکھو، حدیثیں گھڑنا تو یہ ایک پرانا ورثہ ہے. جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 3 لاکھ باتیں گھڑ کے ان کو انہوں نے حدیث قرار دے دیا. چھوٹی اماؤنٹ نہیں، 3 لاکھ. اور ان میں سے ایک یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، روافظ کی کتاب، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ کئی جلدوں میں کتاب ہے، الانوار النعمانیہ، انوار نعمانیہ. اس کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر یعنی آڑ بنا کے مولا علی کی ذات کو انہوں نے کتنی توہینیں کر رکھی ہیں. وہ جو فرقہ سبائیہ، وہ جو یہود کا اصل مسئلہ تھا، اب ان کو کیا دلچسپی اہل بیت سے؟ یہود جو سرکار کو نہیں مانتے تو سرکار کی آل کو کیسے مان سکیں گے؟ اصل تو مقصد ہے ان کا سرکار پر حملہ کرنا معاذ اللہ یہود کا. تو اس کو آگے پھر محبت اہل بیت کی آڑ بنا کر وہ حملہ کرتے ہیں. ایک بات سنو اور اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو انہوں نے بنایا ہوا کہ سرکار نے فرمایا، اوتیت ثلاثا وعلی مشارکی فیہا، مجھے 3 چیزیں دی گئی ہیں، ان میں علی بھی میرے ساتھ شریک ہے. یعنی جتنی وہ میری ہیں اتنی مولا علی کی بھی ہیں، ہم برابر ہیں ان میں 3 چیزوں میں. آگے وہ اوتی علی ثلاثا ولم اشارک فیہا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو انہیں تو دی گئی ہیں، مجھے نہیں دی گئی. یعنی یہ کوئی الزام نہیں، اتہام نہیں، یہ ان کا دین لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو معاذ اللہ حدیث قرار دے رہے ہیں کہ سرکار نے اس طرح فرمایا. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری. سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، جتنی شانیں تھیں، جتنے فضائل تھے، جتنے کمالات تھے، رب نے سب کچھ اکٹھا کر کے سرکار کو دے کر اس سے کئی گنا اور بھی دیا. اور یہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ امتی ہو کے سرکار کے، یہ کس منہ سے امتی ہیں؟ یہ کس منہ سے کلمہ گو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کے، جو سرکار نے فرمایا میری طرف جو جھوٹ منسوب کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا گھر بنا لے. یعنی اپنی طور پر بتائیں تو ان کو مانے گا کون؟ ہم سرکار سے کہلوا لیتے ہیں. اور کتنا بڑا جرم ہے گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کرنا. اور کیا منسوب کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فرما رہے ہیں کہ اعطیہ، علی کو دیا گیا، علی کو وہ اوتیا علی ثلاثن، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مولا علی کو دی گئیں، ولم اشارک ہو فیہا، ان 3 میں سے میں کسی ایک میں بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں معاذ اللہ. یعنی اس لیے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رفض کا مسئلہ اصل یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اصل یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. شان صحابہ والا بعد میں ہے، یہ خلافت والا مسئلہ بعد میں ہے. اصل تو یہ جو وہ کہہ چکے کہ فرشتے سے بھول ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ صورتحال
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ یہ کہلوا رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا، یہ جھوٹا منسوب کر رہے ہیں سرکار کی طرف کہ اوتی علی ثلاثن ولم اشارکہ فیہا، ان کو 3 چیزیں دی گئیں، میں ان میں سے کسی ایک میں بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ تو مطلب کیا بنا؟ وہ 3 چیزیں فضیلتیں ہیں تو ان میں ہے، مجھ میں نہیں۔ تو یہ تو پھر سرکار سے بھی مولا علی کو افضل اعلانیہ مان گئے، یعنی یہ کہ سرکار کی حدیث کی آڑ بنا کر کہ ان میں ہے وہ مجھ میں معاذ اللہ نہیں۔ یہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بار بار اپنے دروس میں واضح کر رہے ہیں کہ شان علی یا حب علی یا محبت علی یا شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو محض آڑ بنایا جا رہا ہے اور آگے پورے دین پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آگے ایسے لفظ ہیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ 3 چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا، معاذ اللہ جو جھوٹا انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ مجھ میں نہیں علی میں ہے۔ دیکھو یہ کس طرح سرکار کو نبی مانتے ہیں، امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي أُعْطِيَهَا عَلِيٌّ وَلَمْ أُشَارِكْهُ فِيهَا، وہ 3 چیزیں جو علی کو دی گئیں اور میں ان میں شریک نہیں ہوں، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أُعْطِيَهَا شُجَاعَةً وَلَمْ يُعْطَ مِثْلَهُ، نقل کفر نباشد۔ اور اس کو یہ حدیث بھی قرار دے رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان 3 چیزوں میں سے معاذ اللہ ایک چیز شجاعت ہے، کہ وہ شجاعت علی کو تو دی گئی، مجھے نہیں دی گئی۔ اب گیرٹ ولڈر سے ان کی گستاخی کو چھوٹی ہے۔ فَإِنَّهُ أُعْطِيَهَا شُجَاعَةً وَلَمْ يُعْطَ مِثْلَهُ، میں نہیں اس طرح کی شجاعت دیا گیا جیسی شجاعت ان کو دی گئی۔ فَإِنَّهُ أُعْطِيَهَا، ان کو دی گئی شجاع مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ مولا علی انہوں نے خود پوچھا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے شجاع کون ہے؟ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے۔ اپنے عہد حکومت جب امیر المومنین تھے اس وقت پوچھا من اشجع الناس، تو کسی نے کہا انت، لوگوں میں سے سب سے شجاع آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا اشجع الناس ابو بکر، یعنی امتوں کے اندر انسانیت میں نبیوں کے بعد ساری امتوں میں پہلے نمبر کے شجاع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر وہ عریش بدر کا حوالہ دیا، مکی زندگی کا حوالہ دیا۔ ابھی نبیوں کی شجاعت اوپر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ وصف ہے، ہر نبی اشجع القوم ہوتا ہے، اپنی قوم میں سب سے شجاع۔ اور سرکار کی شان کیا؟ اشجع الانبیاء، آپ نبیوں میں سے بھی سب سے شجاع ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی ایک نبی سے بھی شجاع نہیں، اور سرکار سارے نبیوں سے شجاع ہے۔ اور پھر مولا علی تو خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ شجاع تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ سرکار کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ شجاعت نہیں دی گئی جو شجاعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ یہ مسئلہ ہے اصل۔ یعنی اب اس میں غلطی اہل سنت کی نہیں کہ ان کو کوسا جائے کہ ان میں حب علی نہیں، کیونکہ اہل سنت ایسی حب علی مان ہی نہیں سکتے کہ جو توہین رسالت ہو۔ یہ اہل سنت کہ ہاں جائز ہی نہیں، کیونکہ جسے جو ملا ہے سرکار کے در سے ملا ہے، اور سرکار کے پاس شجاعت نہیں تو علی کے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا سرکار کے صدقے ملا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت تو سارے نبیوں کی شجاعت سے بھی بڑی شجاعت ہے۔ اور یہاں معاذ اللہ آپ کو شجاعت کے لحاظ سے بھی ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے ان 3 چیزوں میں، کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جھوٹا کہ سرکار نے فرمایا کہ
مولا علی میں تو ہے وہ مجھ میں نہیں. اب ایک ہوتی ہے نا کہ بات فضائی ہوائی کسی نے کہی کوئی سر پر نہیں, تو ہمارا تو ریکارڈ ہے, ہم ایسی بات کرتے ہی نہیں. اور یہ اب دکھا رہے ہیں یہاں سے لے کر قم تک اس کا جواب دیں. کیوں توہین رسالت کی, کیوں سرکار میں ایک کمی ثابت کرنے کی کوشش کی. مولا علی جو ان کی لطر پریڈ کروائیں گے قیامت کے دن, وہ تو بات کی ہے کہ ان کے آقا کے بارے میں ایسی چیزیں منسوب کر رہے ہیں, ان میں کثرت اور ادھر قلت ثابت کر رہے ہیں, اور ادھر ہے ہی نہیں, اس طرح کی چیزیں ثابت کر رہے ہیں. اور ساتھ دو چیزیں جو دیگر ذکر کی, وہ بھی بندے کی اگر عقل سلامت ہو تو عام بندہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ اس کو اپنا دین بنائے ہوئے اور پھر دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی شان ہے, بہت بڑی شان ہے, بہت بڑی شان ہے. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت مولا علی کی طرف پہلے ہے یا سرکار کی طرف پہلے ہے؟ اور اگر مولا علی کی طرف ہوئی ہے تو سرکار نے کی ہے, وہ تو سرکار کا ایک دیا ہوا فیض ہے, وہ تو سرکار کا ایک دیا ہوا کمال ہے. اگر اس کی بنیاد پر مولا علی کو شان مل رہی ہے سرکار کے دینے سے, تو یہ سرکار تو محروم نہیں, سرکار میں تو کمی نہیں. اور ایسے ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو جو شان ملی ہوئی ہے سرکار کے صدقے ملی ہوئی ہے, اور سرکار کی وجہ سے ہے, سرکار کی دی ہوئی ہے. پہلے سرکار کی ہے پھر ان کی ہے, اور پہلے سرکار کی ہے پھر ان کی وجہ سے مولا علی کو ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان دو کی بے وقوفیاں دیکھیں کہاں تک گھڑ کے بات کر دی اور کدھر منسوب کر دی. ایک چیز تو یہ کہی شجاعت کے لحاظ سے معاذ اللہ کہ وہ مولا علی میں ہے سرکار میں نہیں, اور دوسری یہاں پر لکھا ہے وَأُعْطِيَهَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَا رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ولم اُعْطِ مثلها, کہ مولا علی کی یہ شان ہے میری یہ شان نہیں. اب ظاہر ہے کہ جو جزوی طور پر بات ہے وہ تو واضح ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, مگر یہ کوئی کم ہے کہ وہ سرکار کی دختر نیک اختر ہے. اسے سرکار کی کمی بنا کے پیش کرنا کہ مولا علی کی تو ایسی زوجہ ہے, سرکار کی ایسی زوجہ نہیں. کہاں تک ان کی سوچ نیگیٹو جاتی ہے ذات رسول علیہ السلام کی, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی اگر نفی کر دی جائے پیچھے کسی کے پاس کیا بچتا ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جو سرکار نے خود ان کا عقد نکاح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا, اب اس کی بنیاد پر کہ مولا علی کا تو ایک فضل رہ جائے, شان اور خوبی ظاہر ہو, اور سرکار کو محروم قرار دے دیا جائے. ارے وہ جو سرکار کی دختر ہونے کی بنیاد پر حضرت فاطمہ کو شان ملے گی تو پھر زوجہ ہونے کے لحاظ سے آگے وہ شان جائے گی. اگر دختر ہونے کے لحاظ سے شان رہے ہی نہ تو پھر زوجہ ہونے کے لحاظ سے آگے شان کس طرح ظاہر ہوگی. ایک یہ دوسری چیز بنائی ہوئی ہے کہ سرکار کے پاس وہ نہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ کہا وَأُعْطِيَهَا وَلَدَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَلَمْ يُعْطَ مِثْلَهُمَا, کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں علی مجھ سے آگے ہیں کہ ان کے پاس تو حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں, میرے پاس بیٹے نہیں ایسے. یہ کیسے تانے ہیں ذات رسول علیہ السلام کو, یہ کتنی بڑی جسارتیں ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. ارے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار, ان کی کروڑوں شانیں وہ ساری سرکار کے نسب کی بنیاد پہ ہیں. اور وہ زبان کیسی ہے, وہ قلم کیسا ہے, یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو حسنین کریمین کو سرکار سے تو کاٹ رہے ہیں,
کہ سرکار کہہ رہے میرے تو ایسے بیٹے نہیں، علی کے ایسے بیٹے ہیں، سرکار کے نہیں تو مولا علی کے کیسے بن گئے؟ وہ تو اولاد رسول ہیں، وہ ابنائے رسول ہیں، وہ سرکار کے شہزادے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اور یہ سرکار کا کرم ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی نسل کا مظہر بنایا، اور حسنین کریمین یہ پھول وہاں کھلے. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو بھی سرکار کی کمی شو کرنے کے لیے ثابت کر دیا. یعنی کبھی آپ لوگوں نے بھی سنا نہیں ہوگا آج تک کہ یہاں تک یہ زہریلے لوگ ہیں اور اس طرف اتنا تنگ اور نیگیٹو یہ سوچتے ہیں. اب یہ ساری صورتحال ہے جس کی بنیاد پر اب ان سب غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ علی علی کر دیتے ہیں 4-5 مرتبہ، اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بڑے محب ہیں. اب مولا علی سے پوچھو کہ ان باتوں کی وجہ سے انہیں غصہ ان پہ کتنا ہے، سیدہ پاک سے پوچھو انہیں غصہ کتنا ہے، حسنین کریمین سے پوچھو انہیں غصہ کتنا ہے. اگر خوش ہیں ان باتوں پر تو یہود خوش ہیں، ابن سبا خوش ہے، لیکن یہ جن ہستیوں کے لحاظ سے اتنی بڑی باتیں یہ کر گئے ہیں، وہ کتنی ناراض ہوں گی کہ ان لوگوں نے ہماری محبت کو آڑ بنا کے کیا کیا ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. تو اس بنیاد پر ہم ہیں علی والے، ہم ہیں، ہم ہیں، سارے بولو ہم ہیں، اور ہم ہیں علی علی والے، ہم ہیں علی، ہم ہیں علی، ہم ہیں علی، ہم ہیں علی، ہم ہیں علی،